ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو خان صاحب بول رہے ہیں آپ ہی ہیں مناظر اہل حدیث؟ نہیں، ہم نے سنا تو ہے کہ آپ بڑے مناظرے کرتے ہیں۔ نہ بھیا، ہم چھوٹے موٹے دین کے دائی، ہم کہاں مناظرہ کریں گے بھائی؟ آپ کے بڑے آڈیو سننے میں آ رہے ہیں، بڑے جو ہے کیا بڑے مناظرے کرتے ہیں بھائی۔ جو مناظرہ ہوتا ہے وہ فون پہ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ایک علمی بحث ہوتی ہے، اب لوگوں نے اس کو نام دے دیا ہے مناظرہ مناظرہ مناظرہ، تو ان کو پتہ نہیں ہے مناظرہ فون پہ نہیں ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے۔ دونوں مطلب بھائی جو پارٹیز ہوتی ہیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، کتابیں موجود ہوتی ہیں، عوام بیٹھتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کس کی بات بھائی صحیح ہے کس کی غلط ہے۔ خیر، آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ بھائی میں پہلے سنت والجماعت کے ادنا کے فقیر انسان۔ نہیں تو اس فقیر انسان کا کوئی نام تو ہوگا؟ نام محمد جمیل۔ محمد جمیل بھائی، اور سب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی فرمائیں۔ آپ بتائیں۔ ہاں الحمدللہ، جب سے اہل حدیث بنے تب سے خیریت سے ہیں، اور اہل حدیث تک قیامت تک خیریت سے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب اہل حدیث نہیں تھے اس سے پہلے خیریت سے نہیں تھے آپ؟ نہیں، مطلب جو انسان میرے بھائی قرآن حدیث پہ نہ چل رہا ہو وہ بھلا بھائی وہ خیریت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی پریشانی کیا تھی اس وقت میں؟ بھائی جو انسان بھائی کتاب و سنت سے دور ہو بھلا وہ کیسے خیریت سے رہ سکتا ہے؟ جب انسان بھائی کتاب و سنت پہ چلے گا تبھی تو بھائی اس کی مطلب بھائی جو خیریت ہے وہ رہے گی۔ جسمانی پریشانی تھی یا روحانی؟ عقیدے کی پریشانی تھی، جو سب سے بڑی میرے بھائی پریشانی ہوتی ہے، جو بھائی جو خیر و برکت ہوتی ہے نا وہ انسان کی دنیا سے آخرت سے سب مٹ جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ اہل حدیث کی جماعت میں آ کر کے آپ کا عقیدہ درست ہو چکا ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے؟ بالکل۔ آپ نہیں مانتے ہیں کیا؟ ہم تو نہیں مانتے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے۔ تو بتا دیجئے نا آج کی تاریخ میں اہل سنت اہل حدیث کا کون سا عقیدہ کون سا عمل ہم آج کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو؟ ایک بتا دیجئے، 8-10 تو چھوڑیے، صرف ایک ہی بتا دیجئے۔ آج تک کوئی ایک بھی نہیں بتا پایا، دعوے کرتے ہیں سینکڑوں ہیں لیکن بتاتا کوئی ایک بھی نہیں ہے، اور ثابت تو میرے بھائی دور دور تک وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جن چیزوں کو آپ حرام اور ناجائز اور بدعت بولتے ہیں ان چیزوں کو صاف طور پر حدیث اور قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ بھائی جو چیزیں میرے بھائی جو حرام ہیں، شرک ہیں، بدعت ہیں، اس کو ہم کیوں ثابت کریں گے قرآن حدیث سے؟ جو کر رہا ہے بھائی اس کو ثابت کرنا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے بھائی جس کا دعویٰ ہوتا ہے جس کا عمل ہوتا ہے دلیل بھی تو اس کے ذمہ ہے۔ نہ یہ نہیں، جن باتوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا وہ ناجائز کہی جائے گی، جن کے لیے انہوں نے حرام فرمایا وہ ہاں تو بدعت کرنے کے لیے بھائی وہ منع کیا ہے نا، تو بدعت آپ لوگ کرتے ہو تو بدعت کو ہم حرام کہیں گے نا۔ بدعت ہیں نہ دیکھیے، جائز اور ناجائز، شرک اور کفر، حرام گناہ کبیرہ، ان سب کے بارے میں نبی پاک نے اور اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا پہلے ہی، کیا چیزیں حرام ہے کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ ہاں لیکن اس کے باوجود بھی بریلوی نہیں مانتے ہیں۔ نہ جس کو کہا کہ ناجائز ہے وہ سب ناجائز ہے، لیکن جس کے لیے جائز ناجائز کچھ بھی نہیں کہا تو وہ یقیناً طور پر جائز چیز ہے۔ تو ایسا کون سا عمل بریلوی کر رہے ہیں جس کو نہ اللہ کے رسول نے جائز کہا نہ ہی اس کو بھائی وہ کہیں پہ منع کیا؟ تو آپ بتا دیجیے نا کہ بریلوی کا ایسا کون سا عمل ہے جس کو اللہ ارے تمام کتنے سارے عمل ہے بھائی، تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، عید میلاد، شب معراج، شب برات، یہ سب کیا بدعت ہے نا؟ کہاں پہ حرام لکھا ہوا ہے آپ دکھائیے۔ اللہ کے نبی نے بول دیا نا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔
تو حوالہ دے رہے ہیں نا میرے بھائی، بخاری شریف سے لے کے ابن ماجہ تک تمام حدیثوں کی میرے بھائی کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام میرے بھائی حدیثوں میں اللہ کے نبی کا جو یہ خطبہ ہے وہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی دیتے تھے خطبہ تو اللہ کے نبی سب سے پہلے پڑھتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین جو بات ہے، کلام ہے، وہ اللہ کی بھائی جو کتاب ہے وہ ہے۔ سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ دین میں سب سے جو بیکار کام ہے، بدتر کام ہے، بدترین کام ہے، وہ ہے نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، اور ہر نئی چیز جو ایجاد ہوتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو پہلے بتا دیا نا، آپ لوگ جو کر رہے ہو بدعت کر رہے ہو تو یہ تو پہلے سے میرے بھائی آپ کا ٹھکانہ بن گیا جہنم میں۔ نہیں، نہ کرنے سے آپ کا ہاں نہیں ہو جائے گا۔ صاف طور پہ آپ دکھائیے ہمیں کہ حرام، ناجائز اور بدعت تینوں چیزیں کہاں پر نبی پاک ارے نے بدعت فرمایا آپ کہ میرے بھائی کرنا آپ کر حرام رہے ہو تو اللہ کے یا نبی نے کہیں پر بتا کہاں دیا پر نا، دین فرمایا میں ہر کہ وہ نیا کام کہاں بدعت پر ہے جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو۔ ہر نیا کام بدعت ہے، تو مسجد پکی بنوانا بدعت ہے، تو وہ بھی اللہ کے غلط ہے۔ نبی کے دور میں بھی تو پکی مسجد تھی، نہیں تھی؟ جاہل آدمی ہو کیا؟ جاہل تم ہو، آپ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں۔ دکھائیے آپ پکی جاہل مسجد کا ہیں۔ ثبوت، دکھائیے پکی مسجد کا ثبوت۔ پکی مسجد اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی اے سی اور ٹائلسوں والی مسجدیں دکھائیے ہمیں اللہ تو کے نبی کے دور میں۔ اب آپ نے دوسرا سوال ڈال دیا نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی ایک ٹاپک پر ٹک ہی نہیں سکتے۔ پکی کی بات ہوئی نا، پہلے کے دور میں جو چیز تھی مٹی تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی پکی تھی، آج مٹی کی جگہ بھائی وہ سیمنٹ آ گئی ہے تو اس کی پکی ہے، اصل اور بنیاد تو موجود ہے نا۔ تو بدعت کی تعریف تو سنو میرے بھائی، ٹھنڈا پانی پی لو، پسینہ پوچھ لو، آرام سے بات کرو، اتنا مطلب بھائی نہ آپ اتنا بوکھلا کیوں رہے ہو؟ آپ اتنا بوکھلا کیوں رہو میرے بھائی؟ دیکھیے بوکھلانے سے آپ میرے بھائی حد تو نہیں ثابت ہو جائیں گے۔ ہم تو الحمدللہ نارمل بات کر رہے ہیں۔ بدعت کی جو تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو۔ ہاں، تو اس کی اصل بنیاد ہمیں دکھاؤ نا۔ تو آپ نے کہا جو مسجد ہے وہ جو بھائی پکی بنانا ہے وہ اس کی اصل بنیاد موجود نہیں ہے بھائی، وہ دین میں بدعت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دور میں مٹی کی پکی مسجد نا، ہمیں بس اتنا بتائیے، مٹی کی مسجد بنتی تھی کہ نہیں؟ اس کے اوپر بھائی وہ ایک بات اور اس کے اوپر بھائی جو چھپر رہتا تھا، چھپر قرآن پاک تھی اللہ کے نبی کے دور پھر میں۔ دوسرے ٹاپک پہ بھاگے یار، کبھی مسجد پہ بھاگتے ہو، کبھی قرآن پہ بھاگتے ہو، کبھی ایک ٹاپک پہ بات کر لیا کرو بھائی۔ تم نے بدعت کہا نا، تو تم بھی تو فاتحہ یہ سب کچھ لے کے آ رہے ہو، تو ہم آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل ہے کنڈا۔ تو بھائی جو یہ کنڈا ہے، کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور یہ کون سی حدیث سے آیا ہے ثابت کر دو، ہم بھی منائے نا۔ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو اس کی دلیل دے کہ ہمارے منہ پہ تماچا مار دو، ہم بھی بھیا آرام سے چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ ہم بھی تو آپ کے پاس بدعت کی دلیل تو ہے نہیں، آپ الٹا سوال کہتے ہو کہ منع کہاں ہے؟ حرام، ہاں تو سوال تو منع کہاں ہے؟ یہ کوئی دلیل ہوتی ہے؟ آپ کو اصول بھی نہیں پتا ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں دین اسلام میں 25 ٹائم کی نماز فرض ہے، مان لو فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہہ دیا کہ دین اسلام میں 25 ٹائم کی نماز فرض ہے، تو اس کی دلیل بھائی میں دوں گا نا، یا میں الٹا آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے منع کہاں ہے 25 ٹائم کی نماز نہیں ہے؟ آپ کو اصول بھی نہیں پتا ہے کہ جو میرے بھائی جو انسان دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے۔ آپ اگر کنڈے کو دین میں میرے بھائی آپ اس کو ثابت کر رہے ہو تو آپ دلیل دو گے نا اس کی؟ نہیں ایسے بنا اصول بھائی میں بات نہیں کرتا ہوں۔ آپ کو بنا اصول بات کرنا ہے تو کسی انگوٹھا چوسنے والے بچے سے بات کیجیے، میرے سے بات نہ کیجیے۔ میرے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اصول کی روشنی میں بات ہوگی۔ تو اصول کی روشنی میں بات کرنا ہے نا، تو ہاں تو اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول یہ ہوتا ہے جو بھائی جو بھی مدعی ہوتا ہے، جس کا دعویٰ ہوتا ہے، اس کے ذمے میرے بھائی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر کنڈے، تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، برسی، 11ویں، 12ویں اگر یہ سب آپ مناتے ہو تو آپ دلیل دو گے نا، یا الٹا ہم سے بھیک مانگو گے کہ کہاں لکھا ہے، منع کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، یہ سب نئے میرے بھائی پیترے بازی کہیں اور جا کے چلانا، منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، تو پھر ابھی ہم بھی کہہ دیں گے کہ آپ بھائی آپ لوگ جو میرے بھائی ظہر کی نماز بھائی 4 رکعت پڑھتے ہیں، میں اگر اس کو 12 رکعت یا 25 رکعت پڑھنے لگوں تو ثابت کرو بھائی یہ منع کہاں ہے، ہم کو منع کی دلیل دے دو ذرا۔